بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ ہے ہفتم، مضمون ہے تاریخ اور لیکچر ہے ہمارا پہلا۔ آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ مغل سلطنت کا قیام۔ اب مغل سلطنت یا مغل حکومت کیا ہے؟ وہ حکومت جو مغلوں نے شروع کی اس کو مغل سلطنت کہتے ہیں۔ مغل سلطنت کس نے سٹارٹ کی؟ کون تھا جس کی وجہ سے یہاں پر مغل سلطنت شروع ہوئی؟ تو اس کا نام تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ اب ہم ظہیر الدین محمد بابر کا تعارف کریں گے کہ وہ کون تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کے تعارف میں سب سے پہلے پیدائش آتا ہے تو ظہیر الدین محمد بابر فرغانہ میں 1483 کو پیدا ہوئے، جو موجودہ ازبکستان کا علاقہ ہے۔ اب خاندان کی طرف آتے ہیں تو والد کی سائڈ سے ظہیر الدین محمد بابر ترک تھا، جبکہ والدہ کی سائڈ سے وہ منگول تھا۔ لیکن ظہیر الدین محمد بابر اپنے ترک ہونے پر فخر کرتا تھا اور اس کا ذکر اس نے اپنے ایک کتاب میں بھی کی ہے جس کا نام ہے تز کے بارے۔ ظہیر الدین محمد بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جو فرغانہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمران تھا۔ جب ظہیر الدین محمد بابر کی عمر 12 سال کی ہوئی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور سلطنت کی تمام تر ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے بابر کے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کے عوامل۔ وہ کون سے عوامل تھے جس نے بابر کو مجبور کیا کہ وہ برصغیر پاک و ہند پر حملہ کرے یا قبضہ کرے؟ تو ان میں سب سے پہلے رشتہ داروں کی مخالفت تھی۔ جب بابر حکمران بنے تو ان کی عمر صرف 12 سال تھی، تو ان کے رشتہ داروں نے یہ سوچا کہ وہ حکومت یا سلطنت کی ذمہ داری صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے، تو اسی وجہ سے انہوں نے بابر کی حکمران بننے کی مخالفت کی۔ بابر نے اس مخالفت کو ختم کرنے کے لیے سمرقند پر حملہ کیا۔ چونکہ بابر اس ٹائم پر اتنا ذہین نہیں تھا، اتنا سمجھ اسے نہیں تھا، تو اس سے یہ غلطی ہوئی اور اس کا اپنا علاقہ فرغانہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ جب فرغانہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر بابر نے کیا کیا؟ اپنے فوج کو ایک مرتبہ پھر منظم کیا اور 1504 میں اس نے کابل پر چڑھائی کی، جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ 1504 میں اس نے کابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ جب اس نے کابل کو فتح کر لیا تو پھر اس کی نظریں برصغیر پاک و ہند پر مسکور ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے لیے ایک ایسی سلطنت چاہتا تھا جو مضبوط ہو اور ان کے مخالفت کرنے والے لوگوں سے بھی دور ہو۔ تو اس نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں اس ٹائم پر دو کمزوریاں تھیں۔ ایک سیاسی حالات، مطلب اس ٹائم پر جتنی بھی حکومتیں یہاں تھی وہ تو یا تو خود مختار تھی یا آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ تو یہ ایک سب سے اہم وجہ تھی جس نے بابر کو اس سائٹ پر آنے کے لیے دعوت دی۔ دوسری یہاں پر دولت کی فراوانی تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، وہ تجارت اور دوسری زرعی پیداوار کا سہارا لیتے تھے، مطلب زرعی پیداوار کو اگاتے تھے جس سے وہ کافی زر مبادلہ کماتے تھے، تو اس لیے یہاں پر دولت کی فراوانی زیادہ تھی۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی جس نے بابر کو یہاں پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اس کے بعد دولت خان لودھی جو اس ٹائم پر پنجاب کا گورنر ہوا کرتا تھا، اس کے ابراہیم لودھی اس ٹائم پر دہلی کا حاکم تھا۔ اس کا دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت پر بابر نے 1526 کو ہندوستان پر حملہ کیا۔
اور پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کا بابر سے مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اسی طرح بابر ہندوستان کے تخت پر قابض ہو گیا اور وہ دہلی میں حکمران بن گیا۔ یہاں تک کافی ہے، اب ہم اسے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ظہیر الدین محمد بابر کا تعارف کرتے ہیں۔ ظہیر الدین محمد بابر کی پیدائش فرغانہ میں ہوئی 1483 کو، جو موجودہ ازبکستان ہے۔ اس کا خاندان والد کے سائڈ سے ترک تھا، جبکہ والدہ کے سائڈ سے منگول، لیکن بابر اپنے ترک ہونے پر فخر کرتا تھا۔ والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جو فرغانہ کے ایک چھوٹے سے ریاست کا حکمران تھا۔ جب بابر کی عمر 12 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور حکومت کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ اگلا ٹاپک ہے بابر کے برِ صغیر پاک و ہند پر قبضہ کے عوامل۔ تو پہلا، رشتہ داروں کی مخالفت۔ بابر کے اپنے رشتہ دار اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ دوسرا، سمرقند پر حملے کی غلطی۔ چونکہ بابر اس ٹائم پر کم عمر تھا تو اس کی کم عمری کی وجہ سے اس سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ تیسرا، 1504 میں کابل پر حملہ میں کامیابی۔ جب وہ کابل پر حملہ اس نے کیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی نگاہیں پھر ہندوستان پر مذکور ہو گئی۔ چوتھا ہے ہندوستان کی کمزور سیاسی حالات اور دولت کی فراوانی۔ کمزور سیاسی حالات اور دولت کی فراوانی، یہ دونوں ایسے عوامل تھے جس نے بابر کو اس طرف آنے کی دعوت دی۔ دولت خان لودھی، جو پنجاب کا گورنر تھا، اس نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ دولت خان لودھی کے تعلقات ابراہیم لودھی کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ ابراہیم لودھی اس ٹائم پر دہلی کے تخت پر قابض تھا، دہلی کا حکمران تھا۔ تو اس نے دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کی دعوت دی۔ بابر نے اس کی دعوت پر ہندوستان پر حملہ کیا اور ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قابض ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے یہاں پر ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں آپ کو پڑھایا، تو آپ ایک مضمون کی شکل میں اس پر ایک پیراگراف لکھ لیں اور ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ نے کتنا سیکھا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔